تو سویرے سر کے اوپر رکھا ٹوکرا، کہنے لگے منڈی جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا وہاں کیا کرو گے؟ فرمانے لگے تمہارا امیر بنا ہوں تو بچے تو نہیں نہ بھوکے مار گے، مزدوری کروں گا، پیسے کما کے لاؤں گا، بچوں کو روٹی بھی تو دینی ہے نا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے روک کے لے آئے، فرمانے لگے آپ یہاں بیٹھی، ہم آپ کا معقول وظیفہ لگاتے ہیں۔ بحث ہونے لگی کہ امیر المومنین کا وظیفہ کیا لگانا، آپ کے وزیر اعظم کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ جی پتہ بھی کوئی نہیں ہمیں کیا پتا، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ان کے الاؤنسز کتنے ہیں کیا۔ صاحب ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ جو سابقہ وزیر اعظم ہو جائے اس کی بھی بڑی موجیں، سابقہ کی بھی، تو موجودہ کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا حال ہے۔ کیا وظیفہ لگائیں گی، کس طرح آسانی ہو سکتی ہے؟ اب بڑی گفتگو کے بعد پھر مولا علی شیر خدا بولے، کہنے لگے اتنی لمبی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ابو بکر سے پوچھ لو ماہانہ خرچ کتنا ہے، اتنا جتنے کو پیسوں میں ان کے گھر کا نظام چلتا ہے اتنے دے دیں گے۔ کہا بالکل جناب علی کی رائے بڑی صائب ہے، بڑی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا آپ بتائیں آپ کا خرچ کتنا ہے، تنخواہ لگانی ہے آپ کی؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھو، جتنی ایک مزدور کی مہینے کی تنخواہ میری بھی اتنی لگا دو۔ تو صحابہ کہنے لگے اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے پھر میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، جب ان کا گزارا ہوگا تو میرا بھی ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرا گزارا ہوتا رہے اور سلطنت کے غریبوں کا گزارا ہی نہ ہو۔ پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں۔ یہ سوچ دی انہوں نے۔